اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انہم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر فساد کے، بغیر کسی فتنہ کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو حیات بخشی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یقیناً انسان کی زندگی، ایک نفس کی زندگی بہت بڑی اہم چیز ہے۔ ایک انسان عبادت خدا میں مصروف ہو اور ساتھ کوئی انسان دریا میں ڈوب رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کی جان بچائے، پھر آ کر عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص اس کی جان بچائے بغیر عبادت میں مصروف رہتا ہے تو خالق کائنات ایسی عبادات کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ اس لیے آج کل ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی سستی چیز سمجھ لی گئی ہے انسانیت کا قتل، لوگوں کی جان کو لینا۔ یہ ایک معمولی سی چیز بن گئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو ایک انسان کو، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو گویا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ اس لیے سب سے قیمتی چیز انسانیت ہے، انسانیت کا درد ہے، انسانیت کی جان ہے۔ اسلام ہمیں سب سے زیادہ یہی چیز دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم سے بھی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یعنی اسلام کا نعرہ ہی یہ ہے کہ جیو اور جینے دو، یعنی خود بھی اپنی خوشگوار زندگی بسر کرو اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی اس کا بھی حق ہے۔ لہذا آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی جان کو، انسانیت کی اہمیت کو جانیں کہ یہ ایک انسان کی جان کتنی اہم ہے۔ بہرحال حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے عظیم صحابی مالک اشتر کو جو حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا مصر کے لیے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اے مالک اشتر، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ تیرے دینی بھائی ہیں، لہذا مسلمان دینی بھائی ان کو اس حیثیت سے ان کی خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، اگر وہ تیرے دینی بھائی نہیں ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، تو کم از کم وہ تیری طرح اللہ کی مخلوق تو ہے نا، لہذا ان کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان کی خدمت کرنا، یعنی دینی اعتبار سے بھی، اور اگر دینی اعتبار سے نہیں ہے تو غیر مسلم ہے، اس کی بھی آپ کے لیے، اس کے کم از کم آپ کے اندر درد انسانیت تو ہونا چاہیے نا۔ لہذا ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے اور ہم مسلمان کس طرف اس وقت چل نکلے ہیں۔ مومنین اکرام، اس وقت ضرورت ہے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی۔ دشمن تو ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا، اس کا نعرہ یہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یعنی مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور وہ حکومت وہ کرتا رہے گا۔ اس لیے اور پھر سب سے جو بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن، وہ دہشت گرد، وہ بلاسٹ کرنے والے، وہ ہماری صفوں سے ہی تلاش کرتا ہے۔ دشمن ہمارا وہ ہماری صفوں سے ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے، اور ہمارے مسلمان لوگ
وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مارنا کار ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ مارنا کار ثواب نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا کار ثواب ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو، اور اتنے آپس میں متحد ہو کر رہو کہ درمیان سے دشمن کو فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ اس لیے جو اس وقت اسلام آباد میں سامنے ہوا، یہ ایک بہت قابل مذمت سامنے ہوا، اور ایک بہت بڑا یعنی دردناک سامنے ہوا ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔